السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اچھی اور فنی باتیں ود عمر۔ تو بھائی سین یہ ہے کہ ابھی نکل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں کہ ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور سفر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی تھوڑی سی میڈیسن لینی ہے، میڈیسن لینے کے بعد پھر نکلیں گے، جہاں پہ بس ہماری ہوگی وہاں پہ جائیں گے، تو وہیں سے انشاءاللہ شروع ہوگی سفر کی، شروعات ہوگی سفر کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے ولاگ کا آغاز اپنے پیغام کے ساتھ کرتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، اپنی بیوی کی قدر کرو، اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کا خیال رکھو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، سب سے عزت سے پیش آؤ، عزت دو ان کو، خوش مزاجی دکھاؤ، اور نماز نہیں چھوڑنا۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نماز نہ چھوڑیں کبھی۔ نماز کی جو عادت ہے وہ زندگی میں اپنا لے کر آئیں، اور اس کو عادت بنا لیں اپنی زندگی کی۔ تو ادھر سے نکلتے ہیں، ادھر سے نکلتے رستے سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ جا کے وہاں پہ جو بس ہوگی وہ بھی آپ کو ریویو کراؤں گا میں، کیونکہ میں بھی پہلی بار ہی سفر کر رہا ہوں عمان میں کسی بس سے، یعنی کہ ایسا کوئی سفر آپ کو پتہ ہوگا جو پاکستان میں جو ہمارے چلتی ہیں بسز، ان میں اور ان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ دبئی میں نے سفر کیا ہوا، لیکن عمان میں میرا پہلی بار ہے یہ سفر، اور اتنا لمبا سفر ہے کہ 2 دن کا سفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں جی ادھر سے نکلتے ہیں۔ جی ویورز، یہ ہماری بس کھڑی ہے پیچھے، تو ہم لوگ نکل رہے ہیں آگے۔ اندر میں نے آپ کو تھوڑا سا دکھایا ہے، اب اندر نہیں دکھا سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حاجی حضرات ہیں ابھی سب کی فیملیز وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس لیے پرائیویسی ہے سب کی، اور ویسے بھی سب لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو سب کی پرائیویسی اچھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ابھی نکل رہے ہیں، ابھی بس ریڈی ہے تو تھوڑی دیر میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی 6:30 ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ابھی لگتا ہے۔ میرا خیال 7 بجے سے، شاید پہلے 7 بجے سے 6:30 بجے نکلیں گے، پتہ نہیں۔ میں ابھی آپ کو باہر کا ماحول دکھا دیتا ہوں کہ باہر کا ماحول کیا چل رہا ہے۔ وہ سامنے نیسٹو ہائپر مارکیٹ ہے، یہ ادھر تو سامنے بھی ایک بس کھڑی ہے، اور دیکھیں سورج نکلتا ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے۔ بس کے اندر بھی یقین کرے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک ہاسپٹل ہے یہاں کا، بدر السما ہاسپٹل، اور یہ مسجد ہے ادھر۔ چلے جیسے ہی نکلتے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ رستے میں بھی میری والی سائڈ پہ ریڈ شیشہ ہے، پتہ نہیں نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا، لیکن کوشش کروں گا پوری بنانے کی۔ تو جی ویورز دیکھیں، یہ سفر سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو راستے میں بھی اور بھی چیزیں دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی کچھ آتا ہے گا، کچھ اچھا آئے گا انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے۔ آگے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو دکھانے والے ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے راستے میں۔ اگر میں سو گیا تو سو گیا، نہیں تو پھر آپ کو دوپہر میں انشاءاللہ دکھائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایکچولی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں عبری۔ یہ بھی مسقط کا ایک بارڈر کے قریب ایک ایریا ہے، سٹی یعنی کہ آپ بول سکتے ہو اس کو۔ جیسے ہمارا مسقط ہے ویسے ہی یہ ایک بارڈر ایریا ہے۔ میں تھوڑا سا ٹرن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا پایا۔ تو ابھی ادھر ناشتہ وغیرہ کے لیے اترے ہیں لوگ، انہوں نے جی جس کو ناشتہ وغیرہ کھانا ہے وہ کھا لیں، کیونکہ اس کے بعد پھر سیدھا ہم لوگ بارڈر پہ چلیں گے۔ آپ بارڈر کتنا دور ہے ویسے وہ نیٹ پہ دیکھ
دیکھتا ہوں کہ کتنا دور ہے، آپ کو ذرا ٹرن کر کے بھی دکھاتا ہوں کیمرہ. یہ بس کھڑی ہوئی ہے وہی سیم، دیکھیں وہ سامنے ہوٹل ہے، ادھر ادھر مقام ہے. مقام یعنی کہ وہ عربی میں بولتے ہیں ہوٹل. مجھے لگتا ہے ہم لوگ سائڈ پہ ہیں تھوڑا، کیونکہ سٹی تو خیر دوسری سائڈ پہ ہوگا. خیر اللہ پاک کرم کرے، خیر خیریت سے لے کے جائے. باقی اور بھی آگے جیسے بارڈر آئے گا آپ کو بارڈر بھی دکھاؤں گا میں انشاءاللہ. کوشش کروں گا پورا دکھاؤں ادھر سے کیا کیا معاملہ ہوتے ہیں، کیسے بارڈر کے ذریعے آتے ہیں، کیونکہ میں بھی فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں بارڈر کے ذریعے سے بائی روڈ. تو جی ویورز، یہ جو ہے یہ مسقط کے بارڈر کے یعنی کہ سعودیہ کا جو بارڈر ہے، یا جو مسقط کا بارڈر ہے اس کے قریب کا ایریا یہ. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو باہر کا ماحول ہے، دیکھیں سب ریتیلا علاقہ ہے یہاں پہ. سارا علاقہ یہ والا، یہ سارا علاقہ ایسا ہی ہے آل ٹو آل. یہ دیکھیں جی عمان بارڈر کی طرف ہم لوگ نکل رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے گیم چل رہی ہے، اور گیم کریں گے وہی چل رہی ہے، گیم نہیں کرتی. ایسا لگ رہا ہے جیسے گیموں میں سامنے سے گاڑی آ رہی ہے. ابھی مجھے گاڑی آئے گی، آپ کو دیکھنا ویسی گاڑی سامنے سے گاڑی آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے گیموں میں نہیں ہوتے، جیسے گاڑی آ رہی ہے. دیکھیں یہ تینا علاقہ ہے نا، دیکھتے ہیں لگا نا ایسے ہی بالکل کہ گیموں میں جیسے ہوتا ہے گاڑی ویسے آ رہی ہے. یہ جی عمان کا بارڈر. یہ دیکھیں جی عمان کا بارڈر. ویورز ہم لوگ ابھی عمان بارڈر پہ کھڑے ہیں. ابھی یہاں سے امیگریشن کلیئر کرا ہے اور ابھی سعودیہ بارڈر کے لیے نکلیں گے. آگے چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اور گرمی یہاں پہ ہوا بہت تیز ہے، لیکن سب ریتیلا علاقہ ہے، سب پورا کا پورا. بس کھڑی ہے، وہ اندر بیٹھے ہیں لوگ. یہ دیکھیں جی ہم لوگ سعودی بارڈر میں انٹر ہو گئے. تو جی ویورز الحمدللہ یہ سعودی امیگریشن ہو چکی ہے. پاسپورٹ وغیرہ وہاں دے دیا، فنگر پرنٹس وغیرہ لے لیے گئے ہیں یہاں پہ. اب یہاں سے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے فری ہو کے ہم لوگوں نے یہ سعودی بارڈر، ابھی میں جہاں بیٹھا ہوں یہ سعودی بارڈر ہے. تو سعودی بارڈر سے جو فری ہوں گے تو ہم یہاں سے طائف کی طرف تقریباً یہاں سے ہے 950 کلومیٹر، 900 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً. تو اور یہاں کا دن کا سفر پڑ جائے گا، یعنی کہ کل ہم عصر یا مغرب کے ٹائم پہ ادھر پہنچیں گے، یا ہو سکتا ہے عشاء کے ٹائم پہ پہنچے، تو ایسے پہنچیں گے ہم. اور آپ سب عصر کے ٹائم پہ بھی روکیں گے گاڑی. یہ ہمارے آفس صاحب ہے مولم صاحب، یہ ہمیں بتائیں گے. ہمیں تو الف بے کا نہیں بھائی پتہ، عمرے کا پہلی بار جا رہے ہیں، تو آپ صاحب بھی ہمیں گائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.
احرام تو باندھنے کا میں نے طریقہ دیکھ لیا تھا، باقی جو معاملہ تھا وہ آپ صاحب ہمیں کمپلیٹ کرائیں گے۔ آپ صاحب وہ بھائی بول رہے تھے 950 کلومیٹر ہے جی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس 950 کلومیٹر میں سے بہت بڑا حصہ ہمارا صحرا میں گزرے گا۔ اس کو ہاں کہتے ہیں یہ جو صحرا ہے، طائف، نہیں، ہاں اس کو ربع خالی کہتے ہیں۔ ربع، ربع یہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، جہاں سے اب ہم کچھ دیر کے بعد گزریں گے۔ اس کے بارے میں تاریخ کی بڑی عجیب و غریب واقعات ہیں، جو انشاءاللہ کسی وقت عمر بھائی کے ساتھ مل کر میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اسی صحرا کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مصر میں ان کی فوج کو شکست ہو رہی تھی، اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا خط ملا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے کہا جو شخص میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ یہ 1 مہینے کا سفر تھا اس وقت اونٹوں پر، تو انہوں نے اونٹوں پر سفر کیا، لیکن اپنی خوراک کے طور پر گھوڑوں کو ساتھ لیا۔ 6000 کا لشکر تھا، لیکن جنہوں نے اس صحرا کو پار کیا وہ 4000 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ اتنا بھی وقف نہیں کیا تھا کسی جگہ پر کہ جو لوگ رستے میں فوت ہو رہے تھے، کیونکہ رستے میں کسی جگہ پانی نہیں تھا، 7 دن صرف تھوڑا سا پانی تھا، اسی کے اوپر گزارا کیا، اور 7ویں دن جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ صحرا کراس کر کے مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ یہ دنیا کے 8 ملکوں کو لگتا ہے یہ صحرا۔ جب مصر میں پہنچے تو مسلمان اس وقت بالکل آخری لمحات میں تھے اور شکست ہونے والی تھی۔ کفار نے سمجھا کہ اٹھتی ہوئی گرد ہمارے لوگوں کی ہے، اور مسلمان اس خوف سے مزید سہم گئے کہ کفار کا مزید لشکر آ گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نعرہ لگایا، انا من سیف اللہ، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، اور اس کے بعد شام تک مصر فتح ہو چکا۔ ہے نا عجیب و غریب یہ داستان، یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے بھی پہلی بار سنی ہے۔ تو آگے بھی آپ کو اور ساری چیزیں دکھائیں گے، باقی اپڈیٹ کرتا رہوں گا میں آپ کو، جیسے ہم لوگ آگے بارڈر وغیرہ یا جہاں پہ جائیں گے وہ آپ کو دکھاتا جاؤں گا میں، صحرا بھی آپ کو لازمی دکھاؤں گا میں۔ اسی صحرا میں آپ دیکھیں گے آگے چل کے عمر بھائی کے ولاگ میں ہی کہ بالکل چٹیل ایک صحرا ہوگا، اور اچانک سے ایک چھوٹی سی خوبصورت وادی آئے گی، اور وہاں پر بہت خوبصورت سے باغ ہوں گے، ندیاں ہوں گی، ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ عرب کا خوبصورت ترین منظر وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنا سفر طے کرنا ہوگا، اس لیے ہم آپ کو صرف دور سے ہی دکھا سکیں گے، اگر میں نے ویڈیو بنائی تو، قریب جا کے نہیں دکھا سکیں اگر گے ویڈیو بنائی تو انشاءاللہ۔ چلے جی، اگر ویڈیو بنائی تو انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جی ہم سعودی بارڈر سے نکل رہے ہیں ابھی، سامنے لائنیں لگی ہیں، وہاں پر ہم مختصر وقت کے لیے رکیں گے اور عصر کی نماز ادا کریں گے۔ جو حضرات تقاضا کرنا چاہیں گے تقاضا کر لیں، جو کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ پارسل لیں گے، نیچے اتر کے کھائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا سفر بہت طویل ہے۔ تو جیسے میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے سفر کو اور اپنے وقت کو جتنا سنبھالتے جائیں گے ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور ہم اتنی ہی زیادہ جلدی مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ابھی ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں اس کو روئے زمین کا سب سے بڑا صحرا کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً دنیا کے 8 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی تاریخ ہر لحاظ سے بہت عجیب و غریب ہے۔ آپ جب یہاں پہ اس کو دیکھتے جائیں گے، ریاض تک آپ اس کا نظارہ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ کتنی دیر تک آپ کو سوائے ریت کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یا ریت کے ٹیلے ہیں یا صحرا ہے۔ لیکن
آپ اچانک سے دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی ایک مزرعہ آیا اور کھجوروں کے باغ ہے اور ایک بڑا حسین سا منظر آ جاتا ہے، لیکن وہ طویل وقفے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ صحرا اللہ رب العالمین سعودی عرب کے حکمرانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے یہ روڈ ہمارے لیے بنا دیا عمان کے رہنے والے لوگوں کے لیے، ورنہ ہمارا سفر اس سے بھی زیادہ طویل تھا پہلے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی ہم جس صحرا سے گزر رہے ہیں اس کا میں ایک واقعہ صرف بیان کر دیتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہم وہ لوگ کہ جنہیں ماں کی گود میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوا، ہم نے اس کی کیا قدر کی، اور جن لوگوں کو سختیاں جھیل کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکالیف برداشت کر کے یہ دین ملا تھا، ان لوگوں نے اس دین کی کیسے قدر کی۔ جس وقت ملک شام فتح ہوا، فتح کے آخری لمحات میں تھے، دوسری طرف اسلامی فوجیں مصر میں داخل ہو چکی تھیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت۔ پہلے فتح پر فتح حاصل کرتے گئے، لیکن آخر میں ایک جگہ پہنچ کر 6 مہینے کا طویل محاصرہ ہو گیا اور مسلمان کفار کے نرغے میں پھنس گئے، اور جنگیں تو ہوتی رہیں لیکن تعداد مسلسل کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد روانہ کر دیا کہ ہماری طرف کمک پہنچنے کی امید بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم مکہ سے پہلے ہی بہت کمک منگوا چکے ہیں اور شام والے مجاہدین ہمارے پاس پہنچ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے تاکہ ہم آخری وقت تک ثابت قدم رہیں۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ملک شام فتح کر چکے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بار یہ واقعہ پڑھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل میں ہیں، ان کی مدد کے لیے قومک روانہ کریں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کافی بڑی عمر ہو چکی تھی آپ کی، تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال بتائی اور مشورہ کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے چنے ہوئے مجاہدین ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ملک شام سے مصر تک یہ صحرا کراس کرنے کے لیے اونٹوں پر 1 مہینے کا وقت لگتا تھا، اور وہاں پر اسلام کا عظیم لشکر ذبح ہو رہا تھا۔ بھوک، پیاس، قتل، ہر چیز برداشت کیے جا رہے تھے۔ اس عالم میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے 6000 مجاہدین اپنے ساتھ تیار کیے، اور ان مجاہدین سے کہا کہ آپ لوگ اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے آخری سلام کر لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس سفر کے بعد کس کی کسی سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اور 6000 مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ سفر شروع ہو گیا، کیونکہ صحرا تھا تو صحرا کے لیے اونٹوں کے اوپر سفر کرنا تھا۔ اونٹوں پر سفر شروع ہو گیا اور گھوڑے ساتھ چلائے گئے،
کہ جہاں پر خوراک کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر ہم ان کو ذبح کر کے کھانا کھا لیں گے۔ اب اس خط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پورا نقشہ بتایا ہوا تھا کہ آپ نے اس راستے سے سفر کرنا ہے، اور 7 دن کے بعد جو ان کے راستے میں پہلا پڑاؤ آنا تھا، اس پڑاؤ میں یہ تھا صرف کہ ایک وادی آنی تھی اور اس وادی میں پانی تھا، وہ پانی پی سکتے تھے۔ یہ 1 مہینے کا سفر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شروع کیا تو صرف 10 دن میں اس سفر کو مکمل کیا۔ جب برداشت ختم ہو جاتی تھی اس وقت لشکر کو روک کے کچھ وقت کے لیے سو جاتے تھے، ورنہ پھر سفر شروع ہو جاتا تھا۔ اور بالآخر جب یہ صحرا کراس کر کے مصر میں داخل ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلنے والے 6000 مجاہدین میں سے 4000 باقی رہ گئے تھے، باقی سب کے سب راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی بھوک کی وجہ سے، کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس سفر کو ان کے جنازے پڑھنے کے لیے بھی نہیں روکا، سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے گئے۔ جو جانور کسی بھی وجہ سے گر گیا اس کو وہیں پر چھوڑ دیا، جو جیسے کسی بھی حالت میں اگر کسی کی موت ہو گئی اس کو اسی حالت میں چھوڑا اور لشکر کو لے کر روانہ رہے۔ اور جس وقت مصر میں داخل ہوئے، جنگ جاری تھی، کفار نے ان کو امید وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر بھی آ سکتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دور سے دھول اٹھ رہی ہے، کفار خوش ہو گئے کہ شاید ہمارے کسی اور قریبی دوست ملک یا قبیلے کی فوج آ گئی ہے، اور مسلمان اٹھتی ہوئی دھول کو دیکھ کر اپنے مزید حوصلے چھوڑ بیٹھے، اور کفار نے ان کا تیزی سے قتل عام شروع کر دیا۔ اور جب وہ لشکر قریب پہنچتا ہے تو سب سے پہلے نعرہ تکبیر کی آواز آتی ہے، اور جب مجاہدین یہ نعرہ سنتے ہیں کہ یہ نعرہ لگانے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیں نئی زندگی مل گئی ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے اب ساتھ وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی، اور اللہ کی تلوار اب ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اتنے شدید ترین سفر کے باوجود، اتنی شدید تھکاوٹ کے باوجود، جب اسلام کا لشکر اپنے مجاہد ساتھیوں اور بھائیوں کے پاس پہنچا اور ان کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھی اور ان کے مردہ ہوئے جذبات کو دیکھا تو تڑپ اٹھے، اور وہاں پر نعرہ لگایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، انا سیف من سیف اللہ، انا خالد بن ولید۔ اور اس کے بعد یہ جو لشکر آیا تھا ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اور پانی کا ایک قطرہ پیے بغیر لڑائی میں شامل ہوا، اور لڑائی کی شدت بڑھتی چلی گئی، اور شام تک الحمدللہ وہ جگہ جو مسلمانوں کا مقتل بنی ہوئی تھی وہ فتح ہو گئی۔ یہ جو حافظ صاحب بات کر رہے تھے کہ پورا ریتیلا علاقہ، یہ وہی ریتیلا علاقہ ہے جس کی میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں۔ یہ ریاض تک یہ سب ایسا ہی رہا ہے، ریت ہی ریت ہے، ریت کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، ریت ہی ریت ہے، اور کچھ بھی آپ کو اس کے علاوہ نظر نہیں آئے گا۔ نہ کوئی یہاں پہ شاپ ہے، خیر آگے جا کے ہم لوگوں نے شاپ پہ آپ کو میں یہاں پہ نظر آئے گا پمپ وغیرہ، وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ سب ہی ریتیلا علاقہ تھا، سب ریت ہی ریت، دیکھیں کتنی ساری ریت ہے، اور اس پہ آپ یہ سوچیں کہ جب پرانے وقتوں پہ لوگ چلتے ہوں گے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، اونٹوں پر بھی یا پیدل بھی۔
تو جی یہ ایک مقام ہے، کہیں پہ آ کے ہم لوگ رکے ہیں نماز عصر کے لیے. یہ ادھر پیٹرول پمپ ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہے جو وہ کچھ بنا ہوا ہے ہوٹل وغیرہ کے لیے. اور دیکھیں پورا ریتیلا علاقہ ہے، پورا آل ٹو آل ریت ہی ریت ہے. یہ دیکھیں بالکل ریت ہی ریت ہر جگہ. رستے میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ ریت ہی ریت ہے ساری آل ٹو آل. جیسے ہے نا وہ سامنے دیکھیں وہ بھی ساری ریت ہی ریت ہے. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد پھر مغرب کے ٹائم ہی رکیں گے. رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. یہ دیکھیں جی یہ چل رہا ہے مین روڈ اور ایسے چل رہا ہے. یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ نا پاکستان میں ہی ہیں. یہ دیکھیں کہیں سے آپ کو محسوس ہوتا ہے، یہ ٹرکوں وغیرہ سے شاید محسوس ہو جائے لیکن سیم ہی ہے کہ شاپس. وہ ادھر بس کھڑی ہے. جی ویورز ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا، ادھر سے ہی کیا ہے. وہاں فجر کی نماز کے بعد ادھر ہی ہم لوگ رک گئے تھے، ناشتہ وغیرہ ادھر سے ہی ہوا کیونکہ ابھی بریک نہیں لگے گی. اور ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو میں دوسرا ابھی آگے سفر کا ڈالوں گا. ابھی بلا رہا ہے یہ بس والا کہ بھائی جلدی جلدی آؤ. حالانکہ ان کو بولا کہ بھائی ابھی صبر کرو. تو انشاءاللہ پھر اگلے بلاگ میں آپ کو سارا کچھ دکھائیں گے انشاءاللہ. یا باسط یا جامع یا کریم الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.